السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں جاوید نورانی اور آپ دیکھ رہے ہیں جاوید نورانی یوٹیوب آفیشیل چینل۔ آج کے اس ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید۔ آج کی ویڈیو بنانے کا مقصد ایک تحریر ہے جو گزشتہ دنوں سے ہماری فیس بک کا حصہ بنی ہوئی ہے، اور اکثر دوست احباب کو میں نے اسے شیئر کرتے ہوئے دیکھا، بلکہ اکثر بھی کثیر تعداد میں، خاص طور پر مدارس سے تعلق رکھنے والے علماء اور حال ہی میں فارغ التحصیل فاضل علماء جو ہے اس حوالے سے بڑے سرگرم ہیں اور اسے شیئر در شیئر کیے جا رہے ہیں، اور شیئر بنتا بھی ہے جس ایک فاضل نوجوان کی وہ تحریر ہے۔ یقیناً مدارس سے تعلق رکھنے والوں کے لیے بڑا لمحہ فکریہ بھی ہے، اور جو میرے خیال سے میں نے بھی جب پہلی دفعہ پڑھی تو میں بھی ایک لمحے کچھ جو ہے وہ سوچنے بیٹھ گیا۔ پھر میں نے یہ فیصلہ کیا کہ کیوں نہ اس حوالے سے ایک ویڈیو بنا کر آپ سے گفتگو کی جائے۔ تو چلتے ہیں ذرا موبائل اسکرین کی طرف، اور پہلے وہ تحریر سن لیں اور اس کے بعد پھر آگے کی گفتگو کریں گے۔ فراغت سے پہلے یہی سنتے رہے کہ باہر نکل کر امامت و خطابت کرنی ہے، تدریس کرنی ہے۔ باہر نکلے تو 2 سال تک مسلسل کوشش کے باوجود بھی کہیں پڑھانے کے لیے جگہ نہ ملی۔ اگر کہیں جگہ ملتی بھی تو 1000 قسم کی شرائط و ضوابط، ڈیوٹی ٹائم 15 سے 16 گھنٹے اور تنخواہ باورچی سے بھی کم۔ مجبور ہو کر ایک پینٹ فیکٹری میں 15,000 پر نوکری شروع کی تو ساتھیوں اور اساتذہ کو معلوم ہونے پر مدرسے بلا کر اتنی زیادہ بے عزتی کی گئی کہ رونے پر مجبور کر دیا، اور میرے والد صاحب کو بھی بلا کر بے عزتی کی گئی۔ میں نے استاد صاحب سے عرض کی کہ استاد جی حالات ٹھیک نہیں ہیں۔ 2 سال تک مسلسل تدریس اور امامت ڈھونڈنے پر بھی جگہ نہیں ملی تو انہوں نے مجھے ایک مدرسے میں تدریس کے لیے بھیجا۔ وہاں 8 اسباق پڑھانے شروع کیے، رہائش بھی وہاں تھی اور 10 ذمہ داریاں بھی میرے ذمہ تھی، اور تنخواہ 6,000 روپے، اور یہ تنخواہ مجھے 5 ماہ نہیں ملی۔ ہر ماہ یہی بات ہوتی ہے کہ اس بار بجٹ نہیں بنا، اگلی ماہ تنخواہ مل جائے گی۔ ایک بار محتمم صاحب سے عرض کر دی کہ حضرت مجھے 5 ماہ سے تنخواہ نہیں ملی، ابھی بہت ضرورت ہے، مجھے رقم چاہیے، تو محتمم صاحب نے فرمایا کہ یہاں تو سال بھی تنخواہیں نہیں ملتی۔ تمہیں استاد صاحب نے یہاں بھیجنے سے پہلے نہیں بتایا تھا کہ تنخواہوں کا مسئلہ ہے؟ میں نے وہیں محتمم صاحب سے کہا کہ حضرت آپ کے صاحبزادے اور آپ کی زوجہ ہر ماہ اپنی تنخواہ پابندی سے وصول کرتے ہیں، اور آپ کے داماد صاحب تو تنخواہ کے ساتھ ایڈوانس بھی لیتے ہیں، تب تو بجٹ ہوتا ہے۔ میری اس گستاخی پر مجھے اسی دن مدرسے سے نکال دیا گیا، اور استاد صاحب کو فون کر کے بتایا گیا کہ آپ کا شاگرد بہت زیادہ بدتمیز اور نالائق ہے، مزید برداشت نہیں کر سکتا۔ 3 سال ہو گئے، میری تنخواہ جو 30,000 بنتے ہیں وہ مجھے نہیں دیے، جبکہ محتمم صاحب ہر ماہ کچھ ماہ کے بعد عمرہ کے لیے بھی جاتے ہیں، کبھی ملائیشیا، کبھی یورپ، بیٹے سمیت چندے کے لیے چکر پابندی سے لگاتے ہیں۔ ہر سال 1-2 جانور بھی قربان کرتے ہیں، اور 28 سال سے امامت و خطابت درس حدیث بھی دے رہے ہیں۔ ہر بار اپنے پیسے لینے گیا مگر پیسے نہیں ملے، الٹا 8-10 باتیں میرے خلاف کی گئیں۔ اس کے بعد جامعہ کلاتھ مارکیٹ سے کٹ پیس کا کام شروع کیا، مگر اپنوں کی تنزیہ باتوں اور بے عزتی کے بعد وہ کام بھی چھوڑ دیا۔ لیکن مسلسل مالی حالات اور مجبوریوں سے تنگ آ کر فیصلہ کر لیا کہ کوئی لاکھ باتیں کرے تو بھی پرواہ نہیں، اور اپنا بریانی کا کام شروع کر دیا۔ اس کے بعد سے اب تک ایک جگہ بریانی کا کام کر رہا ہوں۔ میرے پاس 12 ملازم ہیں، جس میں 8 علماء کرام ہیں۔ میری ترجیح علماء ہوتے ہیں۔ اپنے مدرسے کے میرے پاس 5 عالم دین ہیں جو کافی ذہین اور قابل تھے، مگر کسی کو تدریس کی جگہ نہیں ملی۔ سب کو اچھی تنخواہ، رہائش اور کھانا پینا بھی فری ہے۔ ان کی تمام ضروریات کا خیال رکھا جاتا ہے۔ اپنی ایک مسجد بھی ہے جہاں تمام نمازیں ترتیب وار پڑھاتے ہیں اور محلے کے بچوں کو بھی پڑھاتے ہیں۔ ان تمام حالات کے بعد یہ بات سمجھ آتی ہے کہ کسی بھی عالم دین کو ہنر ضرور سیکھنا چاہیے، کوئی نہ کوئی کام ضرور آنا چاہیے۔ تدریس کے لیے ہر کسی کو جگہ نہیں ملتی، چاہے کتنے ہی ماہر کیوں نہ ہو۔ سب کے پاس موبائل تو ہوتا ہے، فضول کام کرنے سے بہتر ہے کہ کوئی اسکل سیکھی جائے۔ ایک فاضل کی آپ بیتی۔ جیسا کہ آپ نے یہ تحریر سنی، اور یقیناً آپ جو ہے وہ ایک سکوت کے عالم میں چلے گئے ہوں گے۔ میں نے بھی جب پہلی دفعہ اس تحریر کو پڑھا تو میں کچھ دیر خاموشی کے لمحات میں چلا گیا، اور چند ایک سوالات میرے ذہن کے نقشوں پر ابھرنے لگے، اور وہ آج بھی گردش کر رہے ہیں۔ سوالات یہ ہیں، میرے ویورز میرے طلبہ کرام بھی ہو سکتے ہیں، میرے اساتذہ کرام بھی ہو سکتے ہیں، اور میرے وہ کلاس فیلوز بھی ہو سکتے ہیں جو جب کبھی جامعہ میں ساتھ رہے، اور میرے ویورز وہ طلبہ بھی ہو سکتے ہیں جو ابھی بھی مدارس کے اندر زیر تعلیم ہیں۔ چند ایک سوالات ہیں۔ اب اس تحریر کو پڑھنے کے بعد سوچنے پر مجبور ہوا، آیا
اس کے قصوروار کون ہیں؟ وہ معتممین جو مدارس چلا رہے ہیں، یا وہ اس کے قصوروار وہ لوگ ہیں جو مدارس کے منتظم، جو مساجد کے منتظمین ہیں؟ آیا اس کے قصوروار وہ لوگ ہیں جو مدارس میں طلبہ تنظیمیں چلا رہے ہیں؟ اس کے قصوروار وہ لوگ ہیں؟ کون ہے اس کا قصوروار؟ ہزاروں لاکھوں طلبہ سالانہ کی بنیاد پر مدارس سے فارغ التحصیل ہوا کرتے ہیں۔ اب میں سمجھتا ہوں کہ اب ضرورت ہے اس بات کی کہ مدارس اہل سنت کو اور مدارس کو اس بات پر سوچنا پڑے گا کہ دنیا گلوبل ولیج بن چکی ہے۔ طلبہ کو علوم دینیہ کے ساتھ ساتھ عصری علوم سے باور کرانا اور اس کی طرف توجہ دلانا مدارس کا اب اولین فرض بن چکا ہے، اور خاص طور پر طلبہ کو اب اس طرف جو ہے وہ توجہ دینے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ اب فارغ التحصیل ہونے تک طلبہ کو چاہیے کہ کم سے کم آنے والا دور جو ہے یہ کمپیوٹر کا دور ہے، تو اور اس طرح کی کوئی سکلز نہیں سیکھ سکتے جو فزیکل سکلز ہوں، تو میرے بھائی آپ آن لائن ورکنگ میں آ جائیں، فری لانسنگ میں آ جائیں۔ اس حوالے سے بے شمار فیلڈز ہیں، اور ان میں سے ایک فیلڈ جو ہے وہ اسکل آپ سیکھیں، اور آن لائن بیٹھ کر جو ہے وہ گھر بیٹھ کر آپ اپنے رزق کا ذرائع پیدا کر سکتے ہیں، اور دین کی خدمت کا جذبہ جو ہے فی سبیل اللہ اپنے دلوں میں پیدا کر لیں تو اللہ رب العزت آپ کے لیے راستے آسان کر دے گا۔ ایک لفظ ہے فری لانسنگ، مدارس کے طلباء کو میں بتاتا چلوں، ایک لفظ ہے فری لانسنگ، اس حوالے سے آپ یوٹیوب پر گوگل پر سرچنگ کریں، اس حوالے سے آرٹیکل پڑھیں آپ لوگ، تو آپ کو یقیناً فری لانسنگ کا جو مطلب ہے اور فری لانسنگ جو فیلڈ ہے اس کا پتہ چلے گا، اور اس کے حوالے سے کتنی فیلڈز ہیں وہ ساری چیزیں آپ کو پتہ لگ جائیں گی۔ ان فیلڈ میں سے جس میں آپ انٹرسٹڈ ہو ان میں سے کوئی ایک سیکھ لیں اور اپنے لیے گھر بیٹھ کر جو ہے وہ آن لائن رزق کے وسائل پیدا کریں۔ آپ مساجد میں بیٹھے ہوں، آپ مدارس میں بیٹھے ہوں، آپ کسی بھی جگہ ہوں، گھر بیٹھے اپنے موبائل کے ذریعے سے جو ہے وہ اپنے رزق کے ذرائع پیدا کر سکتے ہیں۔ امید ہے کہ یہ ایک چھوٹا سا پیغام جو آپ تک میں پہنچانا چاہتا تھا اس ویڈیو لنک کے ذریعے سے پہنچانے کے قابل ہوا۔ والسلام۔